آپ کا دوسرا سوال، تو 3 طلاق کا کہہ رہے تھے کہ میڈیا کافی 3 طلاق اچھال رہی ہے، اور اس کا کیا جواب ہے؟ افسوس کی بات ہے کہ معاشرے میں، مسلمان کے معاشرے میں 3 قسم کی طلاق ہے۔ مسلمان کے معاشرے میں، سوسائٹی میں، ایک طلاق بدعت، طلاق 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 ایک ساتھ میں ہو جاتی ہے۔ ایک طلاق حسن، جو طلاق دو، 1 ماہ رکو حیض کے لیے، پھر طلاق دو، پھر رکو، پھر تیسرا طلاق دو۔ اور تیسرا طلاق کے حسن، جو بالکل صحیح طریقہ ہے، جو قرآن شریف کی ہے، طلاق دو اور 3 ماہ رکو۔ قرآن کی آیت ہے سورہ بقرہ میں، سورہ نمبر 2 آیت نمبر 228 میں لکھا ہوا ہے کہ جب بھی آپ طلاق دیں گے تو 3 ماہ یا 3 حیض کی عدت ہے، تو طلاق پورے مکمل ہونے کے لیے 3 حیض یا 3 ماہ، 3 مینسٹرل سائیکل اور 3 منتھلی کورسز مسٹ ہے، کمپلسری ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ یہ جو اختلاف امت میں ہے اس کی ایک وجہ ہے۔ ایک صحیح حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 3 طلاق ایک ہی مانی جاتی تھی۔ حضرت ابو بکر کے دور میں 3 طلاق ایک ہی مانی جاتی تھی۔ حضرت عمر کے پہلے 2 سال کے دور میں 3 طلاق ایک ہی مانی جاتی تھی، لیکن اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس سچویشن کو دیکھ کے وہ کہتے اگر کوئی شخص 3 دے دیا تو 3 ہو جاتی ہے۔ اس حدیث کی وجہ سے جو اختلاف امت میں ہے، اور کئی علماء میں اختلاف ہے، لیکن علماء میں اختلاف ہے، رہیں گا ایک منچ پہ آئیں گے کہ اللہ عالم۔ لیکن اگر آپ قرآن کی روشنی میں پڑھتے ہیں، قرآن میں طلاق کا ذکر کیا گیا ہے سورہ بقرہ میں، سورہ نمبر 2 آیت نمبر 228 سے لے کے 240 تک، اور سورہ طلاق میں سورہ نمبر 65 آیت نمبر 1 سے 7۔ جو قرآن مجید میں طلاق کا ذکر ہے اس کے اندر یہ ہے کہ کبھی کوئی ڈفرنس آف اوپینین، کوئی جھگڑا ہو جاتا ہے شوہر اور بیوی میں، تو پہلا شوہر بیوی بیٹھ کے بات کرے۔ ایسا نہیں کہ بیوی نے نمک زیادہ ڈال دیا اور طلاق 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 کہہ دیا اور طلاق ہو گیا۔ اگر بیوی میں نمک زیادہ ڈالا، بولے آپ کو نمک کم چاہیے، معاملہ سلجھ جائے گا، بیٹھ کے بات کرو۔ پھر بھی بات نہ بنے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ نساء میں، سورہ نمبر 4 آیت نمبر 35 میں کہ آپ کے درمیان ایک حکم رکھو، ایک آربیٹر بیوی کی طرف سے، ایک آربیٹر شوہر کی طرف سے۔ مطلب آربیٹر حکم کہتے ہیں، آربیٹر کو حکم رکھو بیوی کی طرف سے اور شوہر کی طرف سے، اور معاملہ کو سلجھا لو۔ پھر بھی اگر بات نہیں مانے تو آپ پھر طلاق دے سکتے ہیں۔ تو طلاق دیتے ہیں تو کئی اس کے کرائٹیریاز ہے کہ حیض کے وقت طلاق مت دو، جب آپ غصے میں طلاق مت دو، شراب کی حالت میں طلاق مت دو۔ اس کے بعد جب طلاق دیا جاتا ہے تو 3 ماہ رکنا چاہیے۔ طلاق کے احسن ہے، جو بالکل صحیح طریقہ ہے۔ طلاق دو اور 3 ماہ رکو، اور 3 ماہ کے اندر اگر آپ رجوع کرنا چاہتے ہیں اپنے بیوی سے تو رجوع ہو سکتے، الحمدللہ۔ اگر 3 ماہ تک آپ سمجھتے نہیں مجھے میرے بیوی سے الگ ہونا ہی چاہیے، تو 3 ماہ کے بعد، عدت گزرنے کے بعد، آپ دونوں میاں بیوی نہیں رہتے، آپ الگ ہو جاتے۔ لیکن اس کے بعد اکثر مسلمان بھی نہیں جانتے یہ قرآن کی آیت کیا ہے۔ قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے سورہ بقرہ میں، سورہ نمبر 2 آیت نمبر 232 میں کہ اگر وہ شخص اپنی پرانی بیوی سے پھر سے شادی کرنا چاہتا ہے تو مت روکیے۔ تو اگر طلاق ہو چکا ہے صحیح طریقے سے، طلاق کے احسن کے طریقے سے، اور 3 ماہ ہو گئے، عدت گزر گئے، 6 مہینے بعد اگر لگا بھائی جو میں نے کیا غلط کیا، میں پھر سے شادی کرنا چاہتا ہوں، تو وہ آدمی اپنی پرانی بیوی سے پھر سے نکاح کر سکتا ہے، لیکن نیا نکاح نیا مہر، نیا نکاح نیا مہر، جو کئی مسلمان نہیں جانتے۔ افسوس کی بات ہے کہ ہم مسلمان قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھے نہیں، صحیح حدیث کو ترجمے کے ساتھ پڑھے نہیں۔ اگر ہم قرآن شریف کو صحیح طریقے سے پڑھیں گے اور صحیح حدیث پہ عمل کریں گے تو یہ جو غلط فہمیاں ہیں دور ہوئیں گی، اور پھر سے اگر شادی ہوئی، پھر سے آپ ساتھ میں رہ سکتے، پھر سے پرابلم ہوا تو پھر طلاق دو، پھر 3 ماہ رکو، پھر سے الگ ہو جاؤ، پھر سے آپ چاہتے پھر سے شادی کر سکتے۔ 3 بار جائز ہے،
تیسری بار آخری بار ہے، اس کے بعد آپ پھر سے شادی نہیں کر سکتے جب تک وہ دوسری کسی سے شادی نہیں کرے. لیکن میں نے اپنی زندگی میں ایک بھی شخص میرے زندگی میں نہیں آیا جو طلاق کے حسن کیا، صحیح طریقے سے طلاق دیا، علیحدہ ہو گئے، پھر نکاح ہو گیا، پھر علیحدہ ہو گیا، پھر نکاح ہوا، پھر علیحدہ ہوا. میں نے کوئی بھی شخص میرے زندگی میں پورے دنیا میں ایسا شخص کے بارے میں سنا ہی نہیں جو صحیح طریقے سے کیا اور بچھڑ گیا، پھر سے شادی کی، پھر سے بچھڑ گیا، پھر سے نکاح کے، پھر بچھڑ گیا، پھر شادی کرنا چاہتا ہے. اگر آپ صحیح طریقے سے قرآن کے اوپر عمل کریں گے تو یہ نوبت آئیں گی نہیں. اور کچھ لوگ جو اسلام کو مذاق بنائیں اور کیا کہتے کہ اچھا اگر ایک ساتھ میں دے دیے، 3 طلاق دے دیے، ہو گئی، ابھی کیا حلالہ کرو. قرآن کہتا ہے 3 طلاق ایک ساتھ میں بھی دیں گے تو ایک ہی ہوتی ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں 3 بھی ایک ساتھ میں دینا ایک ہی ہوتا تھا. حضرت ابو بکر کے ٹائم میں بھی 3 طلاق ایک ہی ہوتا تھا. حضرت عمر کے دور میں لوگ جو کہتے 3 طلاق 3 ہوتی ہے، کئی علماء کہتے ہیں کہ ان نے یہ اپنے فتوے پہ رجوع کیے اور انہیں افسوس تھا کہ یہ فتویٰ انہیں دیے. اور کئی لوگ کہتے نہیں ان کا فتویٰ صحیح تھا. اس میں امت کا اختلاف ہے. لیکن اگر قرآن کی روشنی میں دیکھیں گے تو 3 طلاق ایک ساتھ میں بھی دیں گے تو ایک ہی ہوتی ہے. حضرت عمر کے دور میں رضی اللہ عنہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم اسے کہہ نہیں سکتے کیا وہ غلط ہے. لیکن علماء یہ کہتے ہیں، مثال تو ابن تیمیہ، شیخ ابن تیمیہ، وہ کہتے ہیں کہ یہ حضرت عمر میں اللہ بھی پلیز رضی اللہ عنہ، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا اس کے اوپر نہیں ہے. اسی لیے ہمیں بات ماننا چاہیے قرآن اور اللہ کے رسول کی. اس کے اندر حضرت عمر میں اللہ بھی پلیز رضی اللہ عنہ انہوں نے رجوع کیا. اسی لیے وہ کہتے کہ 3 طلاق بھی ہوئیں گی تو ایک ہی ہوتی ہے، 3 نہیں ہوتی. اس میں امت کا اختلاف اس لیے ہے کہ ہم نے قرآن پڑھے ہی نہیں. ہم اگر قرآن پڑھیں گے صحیح طریقے سے اور جانے، کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ طلاق کے لیے 3 بار بولنا ضروری ہے، اگر 3 بار نہیں کہیں گے طلاق ہوتی ہی نہیں. وہ ان کی نادانی ہے، وہ ان کی جہالت ہے. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یہ میڈیا اچھال رہی ہے، ہم مسلمانوں کو یہ طلاق کا طریقہ جو صحیح طریقہ ہے طلاق کے حسن، اس کو عام کرنا چاہیے اور یہ کہنا چاہیے کس بنیاد پہ طلاق دی جا سکتی ہے، کب دی جا سکتی ہے، کیسے موقع پہ دی جا سکتی ہے، دینا چاہیے کہ نہیں. تو یہ سب اگر ہم مسلمان عام کریں گے تو انشاءاللہ یہ اختلاف جو امت میں ہے وہ نہیں رہیں گا. اور میڈیا اسے اچھال رہی ہے. ڈیورس کے بارے میں یہ لکھتے ہیں کہ طلاق 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 3 دفعہ ہونی ضروری ہے، ایک ہی دفعہ کافی ہے. طلاق کا صحیح پروسیجر کیا ہے؟ طلاق دینے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ دیکھیے کہ آپ کے دل میں طلاق کا خیال کیوں پیدا ہوا ہے. آپ اشتعال میں ہیں، آپ غصے میں ہیں، آپ کو کوئی وقتی رنج ہو گیا ہے، تو اطمینان کے ساتھ ایک گلاس پانی پی کے اپنے آپ کو ٹھنڈا کریں. اس لیے کہ اشتعال کے عالم میں، غصے کے عالم میں طلاق نہیں دی جا سکتی اور ہوتی بھی نہیں. جب آپ ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ فیصلہ کر لیں کہ آپ کو طلاق دینی ہے، جس کو قرآن نے کہا ہے فَإِنْ عَزَمُ الطلاق، یعنی آپ نے باقاعدہ سوچ کر سمجھ کر ارادہ کر لیا. ارادہ کر لے تو دیکھیں بیوی کی حالت کیا ہے. اگر وہ ایام سے ہے تو آپ طلاق نہیں دے سکتے. اگر ایام کے بعد آپ اس سے قربت کر چکے ہیں پھر بھی طلاق نہیں دے سکتے. ان دونوں چیزوں کا پوری طرح جائزہ لے کر اب آپ 2 آدمیوں کو بلائیں گے گواہ کے طور پر، اور پھر آپ کو حق ہے کہ آپ طلاق دیں. اور ایک طلاق ہمیشہ ایک، کبھی 2 بھی نہیں، کبھی 3 بھی نہیں. اس کا خیال بھی دل میں نہ لائیے. ایک طلاق. میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ رسول اللہ نے یہ فرمایا تھا جن لوگوں نے 3 طلاق دے دی کہ میں تمہارے درمیان موجود ہوں اور تم اللہ کی کتاب سے کھیل رہے ہو. اس کی کوئی گنجائش نہیں. یہ بالکل آخری درجے میں ایک حرام چیز ہے، ایک طلاق. تو پروسیجر یہ ہے کہ اگر جب ایک طلاق دے دے گا کوئی آدمی اس سارے مرحلے سے گزر کر، تو پھر 3 مہینے تک مزید مہلت ہے کہ جس میں وہ اپنے ارادے پر نظر ثانی کر سکتا ہے. اگر 3 مہینے گزر گئے، طلاق ہو گئی، بیوی جدا ہے، وہ جہاں چاہے شادی کر لے، ایک طلاق دی ہے، کوئی اور طلاق نہیں، جدائی ہو گئی، وہ بھی آزاد، مرد بھی آزاد. اگر درمیان میں فیصلہ کر لیا کہ نہیں
نباہ کرنا ہے. کوئی احباب بیچ میں پڑے آدمی کو خود غلطی کا احساس ہوا, اب اس کے کوئی 10 سال 20 سال بعد دوبارہ کوئی جھگڑا ہو گیا یا کوئی مسئلہ ہو گیا اور آدمی نے پھر اسی طرح اسی پروسیجر سے گزر کر دوبارہ طلاق کا فیصلہ کیا, تو اس کو دوسری طلاق کہتے ہیں. سمجھ رہے ہیں نا یہ بات؟ یہ طلاق بھی بالکل اسی طرح اسی مرحلے سے گزرے گی. یعنی 3 مہینے میں آپ چاہیں تو فیصلہ واپس لے لیں, چاہیں تو 3 مہینے گزر جانے دیں. اگر اس مرتبہ بھی 3 مہینے گزر گئے تو بیوی الگ شوہر الگ, آپ جب چاہیں دوبارہ اس سے شادی کر لیں. اگر آپ نے 3 مہینے کے اندر فیصلے کو واپس لے لیا اور پھر کوئی 4-5 سال کے بعد اسی حماقت کو دوبارہ دل چاہا, تو اللہ تعالیٰ نے یہ آخری حق بھی دیا ہے. اس کو کہتے ہیں 3 مرتبہ طلاق کا حق. یعنی ایک مرد کو ایک رشتہ نکاح میں 3 مرتبہ طلاق کا حق دیا گیا ہے, نہ کہ 3 طلاق کوئی چیز ہوتی ہے. یہ مہذب ترین الفاظ میں نان سینس ہے. یہ لگتا ہے کہ ایجوکیشن کی کمی ہے, کیونکہ مسلمان مردوں کی تسلی ہی نہیں ہوتی جب تک وہ 5, 7, 10, 50 دے نہ بیٹھے. یہی بات ہے. یعنی جب تک وہ غصے پہ نہ ہوں, اشتعال میں نہ ہوں, جب تک وہ بدزبانی پر نہ اتر آئیں اس وقت تک, اور جب تک کم سے کم 1000 طلاق, بلکہ ان کا دل اگر چاہے, اور واقعی تسلی ان کی تبھی ہوتی ہے جبکہ ننہال ددھیال پر بھی طلاق ڈال دے. یہ بالکل ایک حرام کام ہے, اس کے قریب بھی کسی شخص کو نہیں جانا چاہیے. بدقسمتی سے ہم نے بالکل ایجوکیٹ نہیں کیا. میں آپ کو بتاتا ہوں, بعض اوقات میں جب پاکستان میں تھا تو میرے پاس لوگ آتے تھے اور کسی عالم نے, یعنی وہ طلاق دینے کے لیے کسی عالم کے پاس چلے گئے, نکاح رجسٹرار کے پاس چلے گئے, مسجد کے مولوی صاحب کے پاس چلے گئے, اور وہ 3 طلاق کا کاغذ لکھ کے ان کو دے دیتا تھا, جو بالکل ایک حرام کام ہے. تو ایک ہی طلاق ہوتی ہے, ہمیشہ ایک, کبھی دوسری کا ذکر بھی نہیں ہونا چاہیے. دوسری اور تیسری کا مطلب ہے کہ طلاق دے کے فیصلہ واپس لیا, دوبارہ نوبت آ گئی دینے کی. ایک رشتہ نکاح میں 3 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے طلاق کا حق دیا, ایک رشتہ نکاح میں. یہ ہرگز مطلب اس کا نہیں ہے کہ پہلے آپ طلاق دیں. اچھا, جو لوگوں نے اصلاح کی ہے پاکستان میں, ان کو بھی داد دینی پڑتی ہے. انہوں نے کیا طریقہ اختیار کیا ہے کہ آپ ایک طلاق دیں, پھر اگلے مہینے دوسری دے دیں, پھر اگلے مہینے تیسری دے دیں. یہ کیا چیز ہے؟ ایک ہی طلاق, کبھی دوسری کا نام بھی کسی آدمی کی زبان پر نہیں آنا چاہیے, سوائے اس کے کہ وہ ایک دے کے واپس لے چکا ہو اور اب دینا چاہتا ہوں. یہ ڈرامے میں جی ایک واقعہ بھی ہوا تھا پاکستان میں, میاں بیوی نے ڈرامے میں طلاق دے دی تو مولویوں نے کہا جی کہ طلاق ہوگی اب. تو ڈرامے میں اور جو کچھ ہوتا ہے وہ بھی ہونے دینا چاہیے. پھر تعجب کی بات ہے کہ ان کو صرف ڈرامے میں طلاق ہوتی نظر آئی, ڈرامے میں روز نکاح بھی ہو رہے ہوتے ہیں. That's a good point. یعنی کسی نے کبھی فتویٰ نہیں دیا. یہ جو فتویٰ بازی ہے اس سے خدا کی پناہ مانگنی چاہیے. دیکھیے, میں آپ سے عرض کروں کہ جتنے معاملات بھی زندگی میں پیش آتے ہیں, ایک تو یہ ہے کہ آپ کسی موقع پر لوگوں کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں, جیسے میں نے ابھی آپ کو طلاق کے بارے میں بتایا, یا اور چیزوں کے بارے میں اپنا نقطہ نظر میں دلائل کے ساتھ بیان کر رہا ہوں. کسی شخص کے بارے میں کسی کو حق نہیں ہوتا کہ جب تک وہ آ کے اپنا معاملہ پیش نہ کرے کہ اس پر کوئی رائے قائم کی جائے. میں آپ سے عرض کروں کہ جو دین کو سمجھنے والے علماء ہیں, واقعتاً وہ کیسے بیہیو کرتے ہیں. آپ کو علم میں ہے کہ ہندوستان میں ایک غالباً ٹینس کی کھلاڑی ہے ثانیہ مرزا. تو بعض علماء نے ان کے لباس کے بارے میں فتویٰ دے دیا کہ یہ جس لباس کے ساتھ ٹینس کھیلتی ہیں وہ لباس ناجائز ہے. تو میں خود سن رہا تھا اور مجھے بڑی فرحت ہوئی. یعنی اس پہ ایک ہنگامہ ہو گیا, کوئی کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے, کوئی کہہ رہا ہے غلط ہے. ہندوستان کے ایک جلیل القدر عالم ہے مولانا وحید الدین خان صاحب, ان کو ہندوستان کے ایک ٹیلی ویژن نے لائن پر لیا اور ان سے سوال کیا. آپ سوال جواب سنیے. انہوں نے سوال کیا کہ مولانا فلاں فلاں علماء نے فلاں مدرسے نے فتویٰ دے دیا ہے کہ ثانیہ مرزا کا لباس اسلام کے مطابق نہیں ہے, تو آپ کی کیا رائے ہے؟ انہوں نے کہا ثانیہ مرزا تو مجھ سے پوچھنے کے لیے نہیں آئی, یہ جب وہ میرے پاس آئے گی تو میں اس سے بات کر لوں. آپ کو بیٹھے بیٹھے کیا تکلیف ہوئی؟ یعنی آپ کا کام لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے, نہ کہ ان کے اوپر فتوے لگانا آپ کا کام ہے. لوگوں کو آپ بتائیں اسلام کیا ہے, اس کی تعلیمات کیا ہے, اس کے آداب کیا ہے, ان کے بارے میں محبت کے ساتھ, شائستگی کے ساتھ لوگوں کو ایجوکیٹ کریں.
یعنی یہ آپ کو خدا نے قاضی بنا کے بھیجا ہوا ہے کہ آپ فتوے لگائیں؟ جب کسی شخص کو اپنے لباس کے بارے میں، اپنے کسی کام کے بارے میں پوچھنے کی ضرورت پیش آئے گی، وہ کسی صاحب علم کے پاس چلا جائے گا، پوچھ لے گا. تو یہ بالکل ٹھیک رویہ ہے جو افراد کے بارے میں اختیار کرنا چاہیے. اصول میں اگر مجھ سے پوچھا جائے گا کہ فلاں چیز کے بارے میں اسلام کا حکم کیا ہے تو میں بتا دوں گا، لیکن یہ کہ فلاں آدمی اس حکم کی خلاف ورزی کر رہا ہے، اس کا فلاں کام غلط ہے، یہ میری جورسڈکشن نہیں ہے، یہ کام میرا نہیں ہے. وہ آدمی پوچھے گا، دیکھ لیں گے. فَإِن طَلَّقَهَا، اب اگر تیسری مرتبہ طلاق دے دی، الطلاق مرتان تو ہو چکا نا، اس کے بارے میں سارے احکام آ گئے، لیکن اب اگر دے دی مراد ہے تیسری مرتبہ. فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدِ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، تو اب وہ اس کے لیے جائز نہیں ہوگی جب تک کہ وہ عورت کسی اور شوہر سے شادی نہ کرے. اس کو حلالہ کہتے ہیں. لیکن یہ حلالہ کروانا یا کرنا اور کسی کے ساتھ یہ معاہدہ کرنا تم شادی کر لو پھر طلاق دے دینا، اس پر لعنت فرمائی ہے، حضور نے لعنت فرمائی ہے. اور ہمارے ہاں علم میں آتی ہے، یہ بات سننے میں آتی ہے کہ بہت سے علماء نے اس کو دھندا بنا رکھا ہے. حلالہ مولوی مشہور ہیں مختلف شہروں کے اندر. فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. فَإِن طَلَّقَهَا، پھر اگر وہ بھی دوسری شادی کی دوسری جگہ پر، اس عورت نے اس شوہر سے بھی نہیں بنی، اس نے بھی طلاق دے دی، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا، تو اب کوئی گناہ نہیں ہوگا ان دونوں پر کہ وہ رجوع کر لیں، پہلے سابق شوہر سے شادی کر لیں. یعنی عورت کو شاید عقل آ گئی ہو، کوئی اسی کی زیادتی تھی کہ پہلے شوہر کے ہاں بس نہیں سکی، اب دوسری مرتبہ کا تجربہ ہو گیا تو اس کے کان ہو گیا کہ کوئی غلطی میری ہی ہے، اب شاید دوبارہ وہ اپنے شوہر کی طرف، سابقہ شوہر کی طرف رجوع کرنا چاہے تو اس کی اجازت ہے. ان ظنا یقیما حدود اللہ، اگر ان کو یہ یقین ہو کہ وہ اللہ کے حدود کی پاسداری کر سکیں. اللہ کے حدود جو ہے احکام شریعت، ان کو بہرحال مد نظر رکھنا ہے اور فائق رکھنا ہے. وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور یہ وہ حدود ہیں اللہ کے جن کو وہ واضح کر رہا ہے، کھول کھول کر بیان کر رہا ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو علم حاصل کرنا چاہیں. ترجمہ یہ ہوتا ہے عام طور پر جنہیں علم حاصل ہے، اصل میں کسی وقت فعل کو طلب فعل کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے عربی زبان میں. یعلمون جو جاننا چاہیں، جن کی عدت طلب ہے علم کی. طلاق دینے والا شخص عموماً کہتا ہے کہ میں نے غصے میں طلاق دے دی تھی، تو کیا غصے میں طلاق ہو جاتی ہے؟ ہو جاتی ہے. ایک ساتھ 3 طلاقیں دینے سے کیا ایک ہی طلاق کہلائے گی یا پھر 3 ہی؟ 3 کہلائے گی. پریگننٹ عورت جو ہوتی ہے کیا ان کو طلاق دینے سے طلاق ہو جاتی ہے؟ ہو جاتی ہے. 3 طلاق دی تو کیا اب 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے سے طلاق کا مسئلہ حل ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا. طلاق دیتے وقت گواہوں کا ہونا بھی کیا ضروری ہے؟ نہیں. طلاق کا معاملہ کس سے حل کروانا چاہیے؟ مولانا صاحب سے یا کبھی گھر کے بڑوں سے؟ کس سے حل کرائیں؟ علماء سے. بڑے بوڑھے تو بولتے ہیں توبہ کر لو، آئندہ مت کر، خیال رکھنا، وہ حرام ہوتا رہتا ہے، حرام کے بچے ہوتے رہتے ہیں. تو یہ کام علماء کا ہے جو اس کا فیصلہ کریں گے. کیا شوہر کا نام لینے سے طلاق ہو جاتی ہے؟ نہیں ہوتی. اگر کہ میں نے تو مذاق میں طلاق دی، تو کیا مذاق میں طلاق ہو جائے گی؟ ہو جائے گی. حدیث پاک میں کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں وہ ہیں جن کا ارادہ بھی ارادہ ہے اور مذاق بھی ارادہ: نکاح اور طلاق اور رجوع. یہ مذاق میں بھی ہو جاتے ہیں. رجوع مانے طلاق کو واپس لینا. اور میرات المناجم ہے، یعنی ارادتاً بولے تو بھی واقع ہو جائیں گی، اور مذاق دل لگی سے کہے یا ویسے اس کے منہ سے نکل جائے یا کسی اور زبان میں بولے جس سے وہ واقف نہ ہو، بہرحال یہ کلمات اس کے منہ سے نکل جائیں، یہ چیزیں واقع ہو جائیں گی، یعنی ہو جائیں گی، بشرطے کہ دیوانگی یا نیند میں نہ کہے، بیداری و ہوش میں کہے. وہ تو یہ ارشاد فرمائے کہ کوئی شخص شادی کرنے جا رہا ہو تو کیا اس پر طلاق کے احکام سیکھنا یہ بھی فرض ہیں؟ جب طلاق کی ضرورت پیش آئے تو اس وقت اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ طلاق کس طرح دی جاتی ہے، اس کے کیا ضروری مسائل ہیں اور کیا کنائے ہیں وغیرہ. یہ اس وقت اس پر فرض ہوگا. ایڈوانس میں یعنی نکاح کرنا چاہتا ہے تو اب اس کو اس وقت سیکھنا یہ فرض نہیں ہوگا. بہتر یہی ہے کہ وہ سیکھ لے، کیونکہ کچھ پتہ نہیں کہ کب مطلب انسان ہے اس کا ذہن تبدیل ہو جائے یا غصہ آ جائے یا کچھ بھی ہو جائے، وہ طلاق کی نوبت آ جائے تو اب وہ سیکھنے کیسے بیٹھے گا.
یعنی ایک تو وہ مسائل ہوتے ہیں کہ جو طلاق کے بعد پیش آئیں گے، کہ طلاق کے بعد کیا کیا احکام ہو جاتے ہیں، تو وہ تو سیکھنا ظاہر ہے کہ اسی وقت ہوگا. لیکن ایک ہے کہ طلاق کے جیسے کنائے کے الفاظ آپ نے فرمائے تھے یا اسی طرح اور الفاظ ہیں، تو وہ سیکھنا تو اس کے لیے ضروری ہوگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ طلاق کے الفاظ کہہ بیٹھے اور اسے پتہ ہی نہ ہو کہ میں نے کیا کہا ہے، اور نعوذ باللہ پھر وہ حرام ہو چکا ہو معاملہ اور وہ حلال سمجھ کے رکھا ہوا ہو. تو ایسی چیزوں کو سیکھنا یہ ضروری ہوگا.